چوبے چشم ہوا تھا، حضور نے لگایا تو باب خیبر کو اکھاڑ دیا وہ لعاب سبحان اللہ. کہا انہی کا لعاب مبارک نکالو اور ان کی آنکھوں میں لگا دو، یہ تمہارا پوتا ٹھیک ہو جائے گا. سبحان بولو اللہ. سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اب آگے کی بات سنو. آپ نے لگایا اور واقعتاً وہی ہوا. حضور کا لعاب مبارک جیسی آپ کی آنکھیں مبارک میں لگایا گیا تو آپ فوراً ٹھیک ہو گئے. تو حضرت عبدالمطلب جانے لگے. کہا ایک راہب ایک بات بتاؤ، بڑا مجمع رہتا ہے، بڑی بھیڑ رہتی ہے. اب ہوتا بھی ہے نا، جب کوئی علاج کرتا ہے تو بہت سے لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، یہ تیری جڑی میں کیا فائدہ ہے، کہاں سے لاتے ہو، کہاں سے کرتے ہو. تو حضرت عبدالمطلب نے پوچھا یہ علاج کرتے ہو، یہ جو دم کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری زبان میں اتنی شفا کیسے؟ تو جانتے ہو اس راہب نے کیا کہا؟ کہا عبدالمطلب میں کچھ نہیں پڑھتا، بلکہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور میں اللہ سے انہی آخری پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو لوگوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب میں صرف ایک ہی معجزہ بیان کر کے بات آگے کروں گا. یہ ہے حضور کا معجزہ اعلان نبوت سے پہلے. اعلان نبوت کے بعد بے شمار معجزات ہوئے نا، بولیے. جی بے شک. مگر یہاں معجزہ بیان کرنے نہیں آیا. آج جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے بڑے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو، کیا کہا؟ بولیے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہو. آپ اللہ کے رسول ہو تو اسی وقت کوئی نہ کوئی معجزہ دکھائیے. کیا کہا؟ آپ اگر اللہ کے رسول ہو، کیونکہ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے یہی سن رکھا ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے. آپ اگر سچے رسول ہیں تو آپ ابھی معجزہ دکھائیے. جب اللہ کے رسول نے قوم کے بڑے لوگوں سے یہ سوال سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری نبوت، توجہ، میری رسالت پر معجزہ طلب کرنے والوں. اب یہ اعلان کب کیا تھا؟ کتنے سال میں کیا تھا؟ بولو کتنے سال میں اعلان کیا تھا؟ ارے بولو نا. حضور کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. کتنے سال تھی؟ کتنے سال؟ 40 سال میں اعلان کر رہے ہیں. حضور کیا کر رہے ہیں کہ میری نبوت، میری رسالت پر معجزہ طلب کرنے والوں، یہ جو میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، یہ جو میں نے تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزارے ہیں، کیا میری 40 سالہ زندگی کسی معجزے سے کم ہے؟ توجہ آپ کی پوری توجہ. قوم نے پہلی بار معجزہ مانگا، مگر مصطفیٰ نے معجزے کے طور پر اپنی کتاب زندگی پیش کی. میں نے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آج قوم نے پہلی بار معجزہ مانگا تھا، طلب کیا تھا، تو آج تو پہلا موقع تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. آج پہلا موقع تھا کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیتے. آج پہلا موقع تھا انگشت مبارک سے چشمے جاری کر دیتے. آج پہلا موقع تھا کسی گورے کو کالا کر دیتے.
کسی کالے کو گورا کر دیتے، آج پہلا موقع تھا کسی مردے کو زندہ کر دیتے، آج پہلا موقع تھا احد پہاڑ کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیتے، آج پہلا موقع تھا کوئی نہ کوئی معجزہ اے آقا آپ دکھا سکتے تھے، مگر آج آپ نے نہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نہ سورج کو ڈبویا، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا، نہ کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، نہ انگشت مبارک سے چشمے جاری کیے، بلکہ آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور معجزہ پیش کیا۔ آخرکار آپ نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ، میں علماء کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چاہتے تو چاند 2 ٹکڑے کرتے، چاہتے تو کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے، چاہتے تو مردے کو زندہ کر دیتے، مگر آپ نے یہ معجزات نہ دکھائے بلکہ 40 سالہ زندگی بطور معجزہ پیش کی۔ تو آقا جواب دیتے ہیں کہ یاد رکھ یہ معجزہ فقط کافروں مشرکوں کے لیے نہیں بلکہ صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جب میری امت تم سے کوئی سوال کرے اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کی حقانیت پر جواب دو، تو کتاب کو بطور دلیل جواب میں بعد میں پیش کرنا، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے سیرت میں ایسی ڈال لینا کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے جائیں۔ آج پرابلم کیا ہے؟ تقریریں بہت ہو رہی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسرا بھی کرتا ہے، روزانہ جلسے ہوتے ہیں، ایک ایک علاقے میں 3 4 5 جلسے ہوتے ہیں نا؟ بولو، نہ تم بدلتے ہو، کچھ ہوتا ہے؟ جیسے رات میں تھے ویسے ہی صبح، جیسے ہی رات میں تھے ویسے ہی صبح، جبکہ مصطفیٰ نے جو اپنی 40 سالہ زندگی کو بطور مثال پیش کی تھی نا، تو مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک ورق بھی، امانت اس میں، سچائی اس میں، دیانت اس میں، حقانیت اس میں، لوگوں سے پیار اس میں، بچوں سے پیار اس میں، ہمسایہ کا حقوق اس میں، اپنوں اور غیروں سے محبت اس میں، ہماری صرف زبان ہے، عمل نہیں، مگر مصطفیٰ نے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی زندگی سے دنیا کو بتا دیا کہ میں آخری پیغمبر، ایسا آخری پیغمبر ہوں صرف زبان سے اپنی نبوت کا اظہار نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر سے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اور آپ تاریخ انبیاء میں دیکھیں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حالانکہ ہر نبی کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، ہر نبی صاحب کردار ہوتا ہے، ہر نبی نیک ہوتا ہے، ہر نبی پرہیزگار ہوتا ہے، مگر کسی نبی اور رسول نے بھی اپنی زندگی کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا۔ تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے، تنہا رسول اللہ کی ذات ہے، تنہا ہمارے آقا کی ذات ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو سیرت پر زور دیا۔ کس پر زور دیا؟ بولیے، سیرت پر۔ میں اس کی مثال دوں، غریب نواز ہندوستان آئے، جتنے لوگ جانتے ہیں اتنے لوگ بولتے ہیں جی۔ غریب نواز ہندوستان آئے جی۔ منصور پور آئے تھے؟ ارے بولو نا، کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم کہ منصور پور نہیں آئے تھے؟ تو آپ کہیں گے کہ اپنے علماء کی زبانی سنا، کہ آپ سنجر سے نکلے، مدینہ گئے، افغانستان آئے، افغانستان سے لاہور آئے، لاہور سے ہریانہ ہوتے ہوئے، پانی پت ہوتے ہوئے دلی گئے، دلی سے جے پور گئے، جے پور سے اجمیر گئے۔ یہی غریب نواز کا روٹ ہے،
اور ایک بار ہندوستان آئے تو دوبارہ نہیں گئے. دوبارہ نہ یو پی گئے پوری توجہ سے، نہ بولے یو پی گئے، نہ بہار گئے، نہ بنگال گئے، نہ جھارکھنڈ گئے، نہ چھتیس گڑھ گئے، نہ حیدرآباد گئے، کسی صوبے میں نہیں گئے، کسی شہر میں نہیں گئے، کسی علاقے میں نہیں گئے، کسی بستی میں نہیں گئے. کہیں گئے؟ بولو نہ ہاں یا نہیں. کہیں گئے؟ صرف ہندوستان آئے. کہاں گئے؟ اجمیر. کہاں گئے؟ مگر پھر بھی غریب نواز کے ہاتھوں 90 لاکھ مسلمان. توجہ. نہ منصور پور آئے، نہ کنورکی گئے، نہ رسول پور گئے، مراد آباد گئے، سنبھل گئے، بریلی گئے، کچھوچا گئے، گورکھپور گئے، چھپرا گئے، سیوان گئے. کہیں گئے؟ بولو کہیں گئے؟ پھر بھی مسلمان کتنے؟ سبھی بولو، سبھی بولو کتنے؟ 90 لاکھ. جو کہیں گیا نہ ہو، جو کہیں گیا نہ ہو، پھر بھی مسلمان کتنے؟ 90 لاکھ. چلو یہ بات ایسا بھی نہیں گوگل کا دور ہو، ٹویٹر کا دور ہو، سوشل میڈیا کا دور ہو اور آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا آئی ایم معین الدین، آئی ایم کمنگ فرام سنجر، آئی وانٹ ٹاک ٹو یو اباؤٹ اسلام، پلیز جوائن مائی ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اسٹوری. ایسا کچھ تھا؟ بولو. نہ کوئی ٹویٹ، نہ کوئی اشتہار، نہ اجمیر میں اجتماع. کچھ تھا؟ کوئی بہت بڑی کانفرنس، بہت بڑا جلسہ کچھ تھا؟ پھر بھی مسلمان کتنے؟ بولیے نا، ڈرتے کیوں ہو؟ سیدھے ٹھوک کر کے بولو کتنے مسلمان تھے؟ 90 لاکھ. تبھی تو غریب نواز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ 90 لاکھ کا درد ہے. آئے، آنے کے بعد کیا لائے؟ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ملا حسن لائے؟ کیا قدوری لائے؟ کیا قطبی تصورات تصدیقات لائے؟ کیا نحمیل لائے؟ کیا پنجگن لائے؟ ہدایت الحکمت لائے؟ کچھ لائے؟ نہیں. بس لائے ایک مصلی لائے، ہاتھوں میں تسبیح تھی اور ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا، اور بلند آواز سے. چلو ٹھیک ہے، اسلام تلوار سے پھیلا. کیا غریب نواز تیر لائے، تلوار لائے، بم لائے، بھالا لائے، میزائل لائے؟ کچھ لائے؟ کچھ لائے؟ تو کبھی منصور پور کے سنی مسلمانوں اپنے اس دماغ پہ زور دو اور اپنے دماغ سے یہ سوال کرو جو کبھی میرے پاس آیا نہ ہو، جو کبھی تمہارے دادا کے پاس گیا نہ ہو، پر دادا کے پاس گیا نہ ہو، جو کبھی اشتہار کہیں چپکایا نہ ہو، اجمیر میں کوئی کانفرنس کی نہ ہو، کوئی اجتماع کیا نہ ہو، کوئی جلوس نکالا نہ ہو. نہ وہ تیر لے کے آیا، نہ وہ تلوار لے کے آیا، نہ وہ کتابوں کا انبار لے کے آیا. پھر بھی اس کے ہاتھوں 90 لاکھ مسلمان کیسے؟ 90 لاکھ مسلمان کیسے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جانے سے باتیں سنتے ہیں، باتیں سن کر متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہونے کے بعد وہ آپ کے مذہب کو قبول کرتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. مگر غریب نواز کہیں گئے نہیں. میں نے سوچا یہ سوال کہاں سے پوچھا جائے، بریلی جاؤں، کچھوچا جاؤں، مراد آباد جاؤں، اشرفیہ جاؤں. پھر سوچا کوئی کہے گا ان کا جواب ہے، کوئی کہے گا یہاں سے جواب نہیں. اس لیے سوچا عالم تصور میں ہی غریب نواز سے ہی پوچھ لیا جائے. اے غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، حسن سنجری، غریب نواز، نہ ہندوستان میں آپ کسی بستی میں گئے، آپ کسی شہر میں گئے، کسی اسٹیٹ میں گئے، کسی ضلع میں گئے، کسی علاقے میں گئے، نہ آپ اجمیر میں کوئی اجتماع کیا،
کوئی جلسہ کیا، کوئی آپ نے جلوس نکالا، نہ آپ کتابوں کا انبار لائے، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، 90 لاکھ مسلمان کیسے بنے؟ تو غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی ہے کہ سن یہ بات سچ ہے، نہ میں کہیں گیا، نہ کتابوں کا انبار، نہ تیر، نہ تلوار، ارے معین الدین اگر کچھ لایا ہے تو مدینے سے مدینے والے کا کردار لے کر آیا ہے، مدینے والے کی سیرت لے کر آیا ہے، کردار مصطفیٰ کی خوشبو اجمیر سے ہندوستان میں پھیلی، اسی کردار کی خوشبو میں لوگ اسلام قبول کر لیے۔ یاد رکھو، اسلام نہ تقریر سے پھیلا ہے، اسلام نہ واز سے پھیلا ہے، اسلام نہ جلسہ سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے تو محمد مصطفیٰ کی سیرت اور ان کے نظام کو اپنی زندگی میں ڈالنے سے پھیلا ہے۔ جب تک حضور کا نظام تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، اور حضور کا نظام حکومت نہیں ہے، حضور کا نظام ستہ نہیں ہے، حضور کا نظام جا کر کے مکھیا بن جاؤ یہ نہیں ہے، حضور کا نظام یہ ہے کہ چاہے جانشین اول صدیق اکبر خلافت کی کرسی پہ بیٹھے ہو، مگر نظام مصطفیٰ کی باغ ڈور کو ایسا چلایا کہ نظام مصطفیٰ صدیق اکبر کے بھی ہاتھ میں، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ارے حکومت پر بیٹھ کر ان حکمرانوں نے بھی نظام مصطفیٰ چلایا، مگر بوریا اور حضور کے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سلمان فارسی نے بھی اس نظام مصطفیٰ کو اپنے کردار سے چمکایا ہے۔ غریب نواز آئے کوئی ستہ لے کر نہیں آئے، غریب نواز ستہ لے کر آئے؟ اجمیر حکومت کی جو ستہ لے کر آئے وہ آج بھی ذلیل و خوار ہے، جو ستہ کے لیے آئے وہ آج بھی ذلیل و رسوا ہیں، جو ستہ کے لیے، جو زمین کے لیے آئے وہ زمین تک رہے، مگر جو اللہ کے دین کے لیے آیا تو وہ غریب نواز صرف اجمیر میں نہیں رہا بلکہ ہر مسلمانوں کے دل میں رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان ستہ دھاریوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ان مغلوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تو غریب نواز سے ہے، ہمارا تعلق تو قطب الدین بختیار کاکی سے ہے، ہمارا تعلق تو حضرت محبوب الہی سے ہے، ہمارا تعلق تو صابر کلیری سے ہے، ہمارا تعلق مخدوم سمنا سے ہے، ہمارا تعلق مدار پاک سے ہے، ہمارا تعلق شاہ ابو البرکات سے ہے، ہمارا تعلق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہے، مفتی اعظم سے ہے، محدث اعظم سے ہے، ہر سنی بزرگ، ہر سنی عالم سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی اسلام لے کر آیا اور کوئی اسلام کا نظام اور اسلام کی باتیں لے کر آیا۔ ایک عالم اور ایک صوفی میں فرق بتا کر بات ختم کروں، مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت ہو گیا، کیونکہ میں تو تبرک کے طور پہ آیا ہوں، اور پیر کی قسمت میں تبرک ہی ہے، جب تک زندہ رہتا ہے تب تک تبرک، اور مرنے کے بعد بھی اسی قبر تبرک بن جاتی ہے۔ لیکن ایک جو نصیحت اس مختصر سی گفتگو میں سمجھانا ہے، نہیں بولتے رہیں گے، کم بات بولی جائے مگر اس پر عمل زیادہ کیا جائے۔ ایک نکتہ اور بیان کروں، صرف ایک نکتہ آپ سنیں، آپ سب کی توجہ ہے؟ قاضی شریف صاحب بیٹھ جائیے،
آپ کو جانے نہیں دوں گا، ورنہ آپ کے جلسے میں 23 تاریخ کو نہیں آؤں گا۔ ایک بہت باریک نکتہ ہے، اور سب سے پہلے یہ نکتہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ نماز فرض ہے؟ آپ لوگ بولو۔ نماز سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ بولو نا، نماز۔ کوئی اس میں سے ہم کو بتا سکتا کہ نماز فرض کب ہوئی؟ کوئی ہے؟ ہاں، نماز فرض کب ہوئی آپ پر؟ چلو بولو نا، کب ہوئی؟ گستاخی ہے، جواب دینا بھی گستاخی۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز کب فرض ہوئی؟ کب ہوئی؟ کسی کو جواب معلوم؟ میں دیتا ہوں۔ کب ہوئی؟ معراج کی رات۔ نماز کب فرض ہوئی؟ سبھی بولو نا تاکہ یاد رہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ اس میں کوئی شک ہے؟ کسی کو انکار؟ چلیے دوسرا سوال، جب معراج میں نماز فرض ہوئی امت پر، یہاں بات امت کی ہو رہی ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر کیا تھی؟ یہ بھی نہیں معلوم ہوگا، میں بتا دوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 52 سال 6 مہینہ تھی۔ کتنی تھی؟ اس کو رننگ مان لیں، 53 سال تھی۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ سبھی بولیے۔ اعلان نبوت کب کیا؟ نماز امت پر فرض کب ہوئی؟ 13 سال۔ روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی جب حضور کی عمر 55 سال تھی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی مالک نصاب پر؟ ہجرت کے چوتھے سال، یعنی جب حضور کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ حج کب فرض ہوا؟ بعض روایت میں 6 سال، بعض روایت میں 8 سال، بعض روایت میں 9 سال۔ ہم اس وقت سمجھنے کے لیے جب حضور کی عمر 60 سال تھی۔ اب توجہ علماء کی، 53 سال کی عمر میں نماز فرض، بولیے نا جی، ہی بولیے۔ 53 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں زکوٰۃ فرض، رمضان کا روزہ فرض، 57 سال کی عمر میں زکوٰۃ فرض، 60 سال کی عمر میں 53، 55، 57، 60، 52 میں نماز تھی۔ فرض کی بات کر رہا ہوں میں، کہاں نفل کی بات کر رہا ہوں۔ 52 میں نماز فرض تھی، بولیے بولیے نا۔ روزہ تھا، 51 میں تھا، 50 میں تھا، 49 میں تھا، 38، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40۔ 53 سال یہ مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، اعلان نبوت کی کچھ 23 سال زندگی، 23 سال میں 13 سال تک امت پر، 13 سال تک امت پر۔ حالانکہ حضور نماز پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے، کچھ وقت کی تھی ان پر ضروری، مگر عمومی طور پر جو امت پر نماز فرض ہوئی ہے وہ 53 سال میں، 53 سال میں 55، 57، 60۔ تو میں سوال کر رہا ہوں کہ جب 40 سال میں امت پر نماز نہیں تھی تو حضور نے نماز کی تبلیغ کی؟ کیونکہ جو فرض ہے اس کی تبلیغ ہوگی نا۔ روزے کی تبلیغ کی، زکوٰۃ کی تبلیغ کی، حج کی تبلیغ کی، اعلان نبوت سے لے کر 13 سال تک امت پر نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض۔ تو حضور نے نہ نماز کی تبلیغ، نہ روزے کی تبلیغ، نہ زکوٰۃ کی تبلیغ، نہ ارکان حج کی تبلیغ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور نے وہ تبلیغ کیا کی؟ وہ امت تک کون سا پیغام پہنچایا؟ وہ امت تک کون سی بات پہنچائی؟ وہ امت تک 13 سال کی عمر تک
کون سا فریضہ اعلان نبوت کے بعد نبھایا؟ تو آؤ حضرت خدیجہ کے پاس چلتے ہیں۔ تمہیں جواب حضرت خدیجہ دیتی ہے کہ جب وحی نازل ہوئی اور آقا کریم حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آپ کب کپا رہے تھے، آپ گھبرا گئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے مالک، اب یہاں پر یاد رکھیے گا حضرت خدیجہ کو پتہ نہیں تھا یہ نبی ہے۔ میں اس وقت کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے، حضور کو پتہ ہے میں نبی ہوں، مگر خدیجہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی ہے۔ کہتی ہیں اے میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ کو آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر 7 خوبیاں ایسی ہیں، 7 خوبیاں ایسی ہیں جو اس روئے زمین پر کسی کے اندر وہ خوبی نہیں۔ اور اس میں جو حضرت خدیجہ نے پہلی خوبی بیان کی تھی، مسلمانوں نے نماز تو لے لیا، جمعہ ہی صحیح، عید ہی صحیح، زکوٰۃ اور صدقہ تو لے لیا، رمضان کا روزہ 30 نہیں 2 ہی صحیح مگر لے لیا، حج نہیں تو عمرہ ہی صحیح مگر کر لیا، مگر قسم خدا کی جو اسلام کی روح تھی مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا۔ 40 سال سے پہلے جسے قرآن نے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون کہا، اور 40 سے لیتے کہ 13 تک یعنی 53 تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ کی تبلیغ، بلکہ حضرت خدیجہ کہتی ہے مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کی زندگی ایسی تھی کہ اگر 2 دشمن بھی حضور کے پاس آتے تھے، مصطفیٰ کی گفتگو سن کر کے وہ دشمن آپس میں دوست ہو جایا کرتے تھے۔ پوری زندگی میرے آقا نے صرف محبتیں پھیلائی ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اگر آپ کہیں یہ صرف خطابت ہے تو سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتا دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو زکوٰۃ دینے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے، جو زکوٰۃ سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ بول دو، 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا یہ تمہاری نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ آج رمضان میں دیکھیے ابھی کتنے روزے دار نکل آئیں گے، نمازی بھی نکل آئیں گے، مگر ایک سچا مسلمان جو دوسرے دلوں کو جوڑنے والا ہے کیا وہ نکلے گا؟ نماز وہی نماز ہے جو حضور کے نظام سیرت کو اپناتے ہوئے اپنائی جائے۔ نماز وہی نماز ہے جو حضور کے کرداروں کو اپناتے ہوئے، کیونکہ نماز تو یہ خدا کا حق ہے اور دلوں کو جوڑنا یہ بندوں کا حق ہے، اور کردار نبی نے اپنا دنیا کو بتا کر دکھا کر یہ بتا دیا کہ تم دلوں کو جوڑتے جاؤ اور حضور کی سیرت کو اپناتے جاؤ، یہ خدا کی بارگاہ میں بھی یہ مقبولیت کا پروانہ ہوگا۔ آج سب سے بڑی کمی، میں تقریر ختم کر چکا ہوں، بس آخری کی 2-4 باتیں۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ نہ ہم نمازی ہیں، نہ روزے دار ہیں، نہ حاجی ہیں، نہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور نہ ہی ہم کردار کے اعتبار سے سچے مسلمان ہیں۔ مسلمان کردار سے جانا جاتا ہے۔ اس کردار پر میں بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ سمجھانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ان بزرگوں نے، ان اولیاء اللہ نے اسلام کو جو پھیلایا ہے کرداروں سے پھیلایا ہے، حضور کے کردار کو اپنا کر اسلام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ آج ضرورت ہے وہی حضور کے کردار کو اپنائیں،
جب تم حضور کے کردار کو اپناؤ گے تو ہر طرف نظام مصطفیٰ تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارے قاری صاحب، ہمارے حافظ صاحب، یہ تمام قاری شریف صاحب، میں سارے لوگوں کے نام تو یاد نہیں، معذرت کے ساتھ جن لوگوں نے بھی اس ادارے کو، اور بہت اچھا لگا قاری صاحب کو دیکھ کر کے بیچارے، حالانکہ وہ ادارے کے بانی نہیں ہیں، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے مجھے لگا کہ ادارے کے وہ بانی ہیں، لیکن ایک پرنسپل ہو کر کے بھی اس ادارے کے ساتھ پتہ نہیں آج رہیں کل نہ رہیں، پھر بھی وہ ایثار اور وہ خلوص اور اس ادارے کو اپنا سمجھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگ مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم کا ساتھ دیجئے، قاری صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، اور اپنے علاقے کا زکوٰۃ، فطرہ، جو بھی چندہ ہے اپنے قریبی ادارے اختر العلوم کو دیجئے، تاکہ آپ کا گھر اگر مضبوط ہے تو سمجھیے پورا علاقہ مضبوط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔